بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اٹلی دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں شامل ہے، جس کی ایک بڑی وجہ اٹلی کا دارالخلافہ وینس ہے، جس کو نیرو کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے ریسٹورنٹس اور لذیذ کھانے کسی بھی سیاح کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دوستو، تاریخی اعتبار سے بات کریں تو اٹلی کے شہر روم میں ایک فوارہ بھی ہے جس کو ٹریوی فاؤنٹین کہتے ہیں۔ یہ فوارہ 300 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا، جبکہ اس کے فیمس ہونے کی ایک اور بات ہے کہ دنیا سے لاکھوں سیاح ہر سال آ کر یہاں سکے پھینکتے ہیں اور دل میں تمنا بھی مانگتے ہیں تاکہ وہ پوری ہو جائے۔ چند لوگوں کی نظر میں یہ صرف فن ہے، مگر اکثریت اس بات کے حق میں ہے کہ یہاں سکے پھینک کر جو بھی مراد مانگی جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو، دنیا بھر سے ہزاروں لوگ ہر دن آتے ہیں اور سکے پھینکتے ہیں، جو دیکھنے والوں کی نظر میں صرف پانی میں گم ہو جاتے ہیں، مگر بعد میں انہی سکوں کو نکال کر چیریٹی کے لیے دیا جاتا ہے۔ دوستو، اسی علاقے میں ایک بیکاری بھی رہتا تھا جو پچھلے 35 سالوں سے اس فوارے سے سکے چراتا ہے، مگر جب پولیس نے پکڑا تو اس سے کتنی ارب مالیت کے سکے نکلے۔ اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس پر روایت نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، اس شخص کا نام روبرٹو تھا اور لوگ اس کو پاگل کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے روم کی انہی سڑکوں پر بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا۔ اس کا اپنا کوئی گھر نہ تھا، جبکہ اس علاقے میں وہ 1966 سے لے کر اب تک گھومتا اور بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا۔ دوستو، یہ شخص اس علاقے میں بہت ہی زیادہ فیمس بھی تھا۔ مقامی لوگ، پولیس والے سب اس سے اچھی طرح واقف تھے، مگر حقیقت میں باہر سے نظر آنے والا روبرٹو تو اندر سے ویسا نہ تھا، کیونکہ 35 سالوں بعد جب اس کی حقیقت دنیا کو پتہ چلی تو ہر کسی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اصل میں اس شخص کی نظر ہر وقت ٹریوی فاؤنٹین پر رہتی اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس علاقے میں اکثر دکھائی دیتا تھا۔ وہ ان سب لوگوں پر نظر رکھتا جو سکے پھینکتے، مگر ہر ہفتے میں وہ اس موقع کو دیکھتا جب فاؤنٹین پر کوئی نہ ہو، یعنی ہفتے میں رات کو 3 سے 4 بجے ایک بار چکر لگاتا۔ دوستو، رات کے اس پیر میں کوئی نہ ہوتا تو روبرٹو ایک چھڑی پکڑے پانی میں داخل ہو جاتا۔ یہ چھڑی بھی خاص تھی کیونکہ اس کے سر پر مقناطیس لگا ہوا تھا۔ روبرٹو صرف 15 منٹ میں پانی کے اندر رہتا، لیکن جب باہر آتا تو چھڑی سکوں سے اٹکی ہوتی۔ یہ سکے دنیا کے مختلف ملکوں کی کرنسی کے تھے، کسی کی قیمت کم اور کسی کی زیادہ، لیکن روبرٹو کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ دوسرے ہی دن وہ سکے لے کر سیدھا منی ایکسچینج چلا جاتا۔ دوستو، وہ غیر ملکی کرنسی کو اس وقت کی اٹلی کی کرنسی لیرا میں تبدیل کرواتا۔ روبرٹو کا کہنا تھا کہ کئی بار منی ایکسچینج والے بھی حیران رہ جاتے کہ بیکاری اتنے مہنگے اور اتنے زیادہ سکے کہاں سے لاتا ہے۔ وہ ان کو جواب دیتا کہ یہ سارے بیکاری دوستوں کے سکے ہیں۔ دوستو، کبھی کبھی روبرٹو ایک دن میں $1000 بھی کماتا، یعنی آج کے دور میں 1.5 لاکھ روپے۔ دنیا کی نظر میں بیکاری کی زندگی گزارنے والا شخص اصل میں کروڑ پتی تھا۔ ہر ویک وہ صرف 3 دن سکے جمع کر کے اب امیر بن چکا تھا۔ دوستو، اس کو ایسا کرتے ہوئے 35 سال ہو چکے تھے، مگر کسی کے کان خبر نہ تھی۔ حیرت کے طور پر اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی تبدیل نہ ہوا۔ کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کے پاس کتنے روپے ہیں اور وہ کدھر خرچ کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس اپنا کوئی گھر بھی نہ تھا۔ 35 سالوں تک اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی تو ایک دن میڈیا والوں نے اس خبر کو سرخیوں میں شامل کیا کہ ٹریوی فاؤنٹین سے روزانہ ہزاروں سکے چوری ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پولیس حرکت میں آئی اور اس علاقے پر نظر رکھنا شروع کر دی، اور آخرکار 35 سالوں بعد 51 سال کی عمر میں روبرٹو کو پولیس نے سکے چراتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ مگر جب پولیس اسٹیشن لا کر پوچھ تاچھ کی گئی تو اس کے جوابات بھی حیرت انگیز تھے۔ اس نے کہا کہ لوگ اپنی مرضی سے سکے پھینکتے ہیں، اس لیے ان پر کسی کا حق نہیں اور وہ کوئی چوری نہیں کر رہا۔ پولیس والے لاجواب ہو گئے اور اس شخص کی باتوں پر ہنس رہے تھے، مگر پھر بھی چند دن جیل میں رکھنے کے بعد اس کو آزاد کر دیا گیا۔ دوستو، حیرت کے طور پر اس شخص سے ایک پینی بھی وصول نہیں ہوئی۔ وہ یہی کہتا رہا کہ وہ ان پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور نہ ہی اس کا اپنا گھر ہے، مگر پولیس نے اس کو دوبارہ اس علاقے میں جانے پر پابندی لگا دی۔ لیکن جیل سے نکلنے کے فوراً بعد وہ فوارے میں آیا۔ ٹریوی فاؤنٹین کے پانی میں آ کر اس نے اپنے آپ کو زخمی کر دیا، پھر بھی اس کو اجازت نہ ملی۔
لیکن دوستو ساری دنیا اس شخص کی کہانی جان کر حیران رہ گئی۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب کمنٹ میں ضرور دیں۔ حسب روایت نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔